میرے واجب الاحترام معزز بھائیو، دوستو، بزرگوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ انتہائی عظمتوں رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بے شمار فضائل و مناقب احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نسبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ چنانچہ پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے، اور آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء الظام نے، بزرگان دین نے آج تک اسی ترتیب کو برقرار رکھا، اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور رفعت کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اور عبادات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، رمضان المبارک کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک خاص رات ہے جس کو اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کے فضائل قرآن مقدس میں بھی بیان ہوئے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئے۔ اس رات مبارکہ میں، اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ لیلہ مبارکہ یعنی برکتوں والی رات قرار دیا گیا ہے۔ جس رات کو قرآن برکتوں والی رات کہے، اور اسی رات کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی رات قرار دیتے ہیں۔ اسی رات کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخشش عطا کروں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے اپنی خواہشات طلب کرنے والا، حاجت مند میرے سامنے اپنی حاجتوں کا مطالبہ رکھے، میں اس کی حاجات کو پورا کروں۔ تو اس دعا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اسی لیے اس کو دعاؤں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس رات میں کچھ خاص فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کچھ خاص فضل ہوتے ہیں۔ فیصلوں کی بات بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور فضل کی بات بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی لیے چونکہ فیصلے، اہم امور اس رات میں طے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس رات کو بجٹ کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر ملک میں ایک بجٹ کا دن ہوتا ہے، ملکی بجٹ پیش کیا جاتا ہے، صوبائی بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، وہ پاس ہوتے ہیں، جی اتنا خرچہ فلاں فلاں شعبوں میں دیا جائے، یہ کچھ ہو جائے، یہ منظور کیا جائے۔ تو اس رات میں بجٹ بھی طے ہوتے ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا، کس کو زندگی ملنی ہے، کس کو موت ملنی ہے، کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، کون فراوانیاں عیاشیاں کرے گا، کون تنگ دستی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کو بجٹ کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ برکت والی رات بھی ہوئی، بخشش کی رات بھی ہوئی، دعاؤں کی رات بھی ہوئی، بجٹ کی رات بھی ہوئی، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب اتنے کام ہوتے ہیں تو اس رات میں کرنا کیا چاہیے وہ بھی بیان ہو۔ چنانچہ
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان سے دو ملتے جلتی روایات ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ اماں فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، رات کے وقت عبادت کر رہے تھے تو سجدے میں گئے، اور آپ کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو ہلایا کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ تو نہیں فرما گئے۔ حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات تھی، آپ کو میرے پر اعتماد نہیں تھا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا اتنا لمبا سجدہ تھا، سجدہ اتنا آپ کا طویل ہو گیا تھا کہ مجھے ڈر پیدا ہونے لگا، میں نے اس لیے حرکت دی کہیں آپ کا معلوم کر سکوں کہیں آپ رخصت تو نہیں ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج کی رات جانتے ہو کون سی رات ہے؟ تو اماں فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے، آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اہم امور کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جتنے امور ہو رہے ہیں، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون کس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کس کو صحت مل رہی ہے، کس کو بیماری مل رہی ہے، کون زیادہ رسک لے رہا ہے، کوئی کم لے رہا ہے، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے، یہ اللہ نے اپنے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ لیکن اس رات میں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں پورے سال کے۔ تو اسی روایت میں ثابت ہوا، اماں فرماتی ہیں آقا نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اہم فیصلے فرماتے ہیں جو تقدیر میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، بس وہ جبریل اور میکائیل اور دیگر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، جی یہ پکڑو، یہ سال کی اسی ترتیب سے سال چلانا ہے۔ تو اس رات میں اماں رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت میں ایک بات ثابت ہوئی کہ اس رات میں اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات میں اعمال پیش ہوتے ہیں رب کے حضور، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو، آگے کے فیصلے ہو رہے ہوں، تو میں نیکی اور تقوی اور عبادت کے اندر کی حالت میں ہوں تاکہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے فرمائیں۔ یہاں پر ایک ہمارے استاد جی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک طالب علم وہ نکما ہوتا ہے، نکھٹو ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، لیکن استاد جب پرچے چیک کر رہا ہوتا ہے وہ سامنے آ کے رونے بیٹھ جائے، استاد جی بہت برا ہوں، بہت غلطیاں کر لی ہیں، آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، مہربانی فرمائے۔ چونکہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا سسٹم، استاد ہی اس کلاس کا ذمہ دار ہے، اس کتاب کا استاد بھی وہی ہے، تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، 2-4 اضافی نمبر لگا ہی دیتا ہے، یار رو رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس بار نہیں اگلے امتحان میں اچھے امتحان دے کے اچھے نمبر لے لے گا۔ تو اس رات میں جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہوتے ہیں، کوئی آنسو بہا رہا ہو، کوئی عبادت کی حالت میں ہو، کوئی اپنی عاجزی پیش کر رہا ہو، ہے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہو، اللہ مانتا ہوں سارے غلطیاں کی ہیں، آئندہ مہربانی کرو، مہربانی فرمائی، آئندہ خیال رکھوں گا، تو اللہ فرما دیتے ہیں چل ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے تو لکھ دو۔ تو اس کے حق میں اگرچہ بدبختی لکھی جانی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی، اس کی دعاؤں اور اس کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خیر کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو حضور علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ جب اعمال نامے اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں میں روزے کی حالت میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، میں چاہتا ہوں میں عبادت کی حالت میں ہوں، تاکہ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے کے فیصلے فرما دے۔ تو اس لیے اہم امور طے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا اس رات میں یفرق کل امر حکیم، یہ جو بڑے بڑے معاملات ہیں اسی رات میں ہم طے کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہاں پر یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس قرآن کریم کی جس کی ہم نے قسم اٹھائی، اس کو ہم نے اس لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، حالانکہ
علماء سے سنتے ہیں شب قدر کو یہ نازل ہوا، آپ شب برات کو کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ہے قرآن کریم کے نازل کرنے کا فیصلہ، ایک ہے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا، ایک ہے قرآن کریم کی تکمیل۔ تو جو قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ ہوا تھا فی لیلۃ مبارکہ، اس شب نجات شب برات کو ہوا تھا۔ شب برات کو شب برات بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں برات ہوتی ہے جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کو بخشش عطا فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں، اس لیے وہ والی برات ہے۔ اچھا، اس رات میں جہاں اہم امور ہو رہے ہیں وہاں اہم خاص فضل بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ خاص فضل کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے حجرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا، تو میں نے دیکھا کہ حضور کہاں ہیں دیکھوں۔ پھر مجھے شک ہوا کہ شاید کسی اور زوجہ کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ وہاں معلوم کیا تو حضور وہاں بھی تشریف نہیں رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے میں گئی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس رات میں جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، وہاں آپ رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچی، حضور علیہ السلام رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گئی تھی، میں تو آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ تو اس موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ جی شب 15 شعبان کی رات ہے۔ فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں گناہ گاروں کی۔ اور قبیلہ بنو کلب کے متعلق آتا ہے بکریوں کا قبیلہ تھا، ہر گھر میں سینکڑوں ہزاروں بکریاں تھیں، اور پورے قبیلے میں کتنی ہوں گی؟ پھر ایک بکری اور بھیڑ پر کتنی اون ہوتی ہے، کتنے بال ہوتے ہیں، شمار سے باہر ہوتے ہیں۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بے بہا رحمتیں بہاتے ہیں اور بے بہا بخشش فرماتے ہیں، گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس رات میں خاص فضل ہوتا ہے۔ ہاں جی، اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا، شب برات جب شروع ہو جائے، سورج جب غروب ہو جائے اور رات طلوع ہو جائے تو اس وقت تم قیام کیا کرو، یعنی عبادت میں لگ جایا کرو۔ وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو روزے کے متعلق علماء نے لکھا ہے 15 شعبان کو روزہ مستحب عمل ہے۔ 15 شعبان کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ کوئی کہے جی یہاں پر صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، جماعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح جی کوئی خاص قسم کے نوافل ہوں گے، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ یا کوئی خاص کسی بزرگ کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق یہاں کوئی وظیفہ پڑھا جائے گا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عبادت ثابت ہے، انفرادی عبادت کریں، ساری رات نوافل پڑھیں، ساری رات تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کھڑے رہیں، سب کچھ جائز ہے۔ لیکن کسی خاص طریقے کے بارے میں ہم مطالبہ کریں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا بھی ہے تو اس کی نسبت بزرگوں کی طرف کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے یہ عمل کیا تھا، اس کا یہ فائدہ ہوا تھا، آپ بھی کر لو گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس کی نسبت شریعت اور حضور علیہ السلام کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح یہ جو روزہ ہے، اس روزے کو بھی مستحب کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخشش عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا فرماؤں، اور ہے کوئی مصیبتوں سے نجات پانے والا، میں اسے نجات عطا کروں، ہے کوئی اپنی کوئی حاجات طلب کرنے والا، میں اسے حاجات اس کی پوری کر دوں۔ اب یہ اعلان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا فرمان نقل کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر خود آواز لگاتے ہیں، پیکج لے کے آئے کھڑے میں، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہوں، کوئی بادشاہ اپنے محل میں کسی کو پیغام بھیجے کہ میں فلاں وقت میں آپ کی ملاقات کا منتظر ہوں گا، اس کو پتہ بھی چل جائے کہ بادشاہ وقت نے مجھے بلایا ہے،
اور بلایا کیوں ہے؟ کہا کہ مانگ، جو تیری ضروریات ہیں، جو تیرے کیس ہیں، جو تیرے مسائل ہیں، میں آج پورا کرنے کے لیے تیرے انتظار میں رہوں گا، 9 بجے آپ نے آنا ہے۔ اور یہ 9 بجے اپنے فضول دوستوں کے ساتھ باہر پٹاخے چھوڑ رہا ہو تو بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا گزرے گی؟ وہ کہے گا یار کیسا بدبخت ہے، میں اس کے مسئلوں کے لیے یہاں حاضر ہوں اور یہ باہر پٹاخے چھوڑ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں کھڑا ہوں، میں مانگو مجھ سے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اور بندہ شرلیاں چھوڑ رہا ہو۔ پٹاخوں کی رات کہا جاتا ہے اس کو۔ کہتے ہیں نا، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے کہ بچے کی حالت کو دیکھ کے استاد فیصلہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یار اس کو اچھے نمبر دے دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس رات میں جس حال میں گزارتا ہے اللہ اگلے سال کا ویسے ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ نیکی تقوی عبادت رونے دھونے اللہ اس کو منانے میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے سال کے ویسے ہی فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ہم پٹاخے چھوڑنے میں لگیں گے تو پھر پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پٹاخے ہی بج رہے ہیں، پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم پٹاخے نہ چھوڑیں، اللہ کے حضور آنسو بہائیں، اللہ کو منا لیں، تو یہ ہے عبادت کی بات۔ اور پھر ایک اور بات ہے، لوگ کہتے ہیں جاگنے کی رات، جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات۔ جاگنا مقصود نہیں، جاگ کے مسجد میں خوش گپیاں کرنی ہے، ایسے جاگنے سے سونا بہتر ہے۔ اگر جاگ کر ٹولے بنا کر کسی چوک پر کھڑے ہیں، کبھی کسی چوک پہ کھڑے ہیں، کبھی بھئی جاگنے کی رات ہم جاگ رہے ہیں، اگر ایسے جاگنا ہے تو اس سے سونا بہتر ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور جا کے جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، روزے کا وقت ہے روزہ رکھیں، اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ لیں، تہجد کی دعا مانگیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کی ساری رات عبادت میں گزرے گی۔ اور یہ کیا بھائی، عشاء کے وقت سے جناب یہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومے اور پورا شہر کا چکر لگایا اور یا مسجد میں آ کے گپیں لگاتے رہے اور پھر صبح کا ٹائم ہو گیا، نہ تہجد کی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا اور نہ ہی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ تو بدبختی اس نے مول لے لی۔ ایسا جاگنا مقصود ہی نہیں ہے، مقصود ہے عبادت کا، اور عبادت میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم سو ہی جائیں، اس لیے اس رات کا خاص طور پر یہ عمل ضروری ہے۔ ایک دعا ہے اسی رات کے متعلق، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرات یہ دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فہمہ واکتبنا سعداء، اللہ اگر آپ نے اپنے کاغذوں میں ہمیں بدبخت لکھا ہوا ہے، مہربانی فرما ہماری بدبختی کو مٹا دے اور ہمارے لیے نیک بختی لکھ دے۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ، اگر تو نے ہمارے حق میں نیک بختی لکھی ہے، نیک بختی لکھی ہے تو فَاثْبِتْنَا، اللہ اس کو ثابت رکھنا، اس کو کبھی نہ مٹانا۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، کیونکہ تیرے قبضے قدرت میں جس چیز کو چاہے مٹا دے، جس چیز کو چاہے برقرار رکھیں۔ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تقدیر کی کتاب تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، تو اللہ ہمیں نیک بختوں کی صف میں شامل فرما۔ یہ دعا یاد کرنا مشکل ہے، تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اگر ہمیں تو نے بدبخت لکھا ہوا ہے، مہربانی فرما کے اس کو مٹا اور ہمیں نیک بختوں کی صف میں شامل فرما، اور اگر تو نے ہمارے حق میں نیک بختی لکھی ہے تو اللہ اس کو ثابت فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، کیونکہ لکھنا اور مٹانا یہ سب تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ تو ہمارے حق میں، ہماری نسلوں کے حق میں اللہ تا قیامت دین کی خدمت لکھ دے، دینداری لکھ دے، نیک بختی لکھ دے، بس یوں مانگیں۔ اور یہاں جہاں تک میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں بخشش ہوتی ہے، وہاں کچھ ایسے محروم لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے بہت ساری 3 روایات میرے سامنے ہیں اور سب کا مجموعہ فرمایا کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، قطع تعلق ہی کرنے والا، رشتہ داروں سے، بھائی سے، بہن سے بات نہیں کرتا، ایسے چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے ناراض ہے خواہ مخواہ پہ، وہ معافی بھی مانگنے آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نہیں معاف کرتا، قطع تعلق ہی کرنے والا، اور فرمایا اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، والدین کا نافرمان، اسی طرح شراب پینے والا اور قتل کرنے والا، کہا یہ سارے ایسے بدبخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عام بخشش کے وقت بھی ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرتے، ان کو معاف نہیں کرتے۔ اور ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں،
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں نیک بختوں کی صف میں شامل فرما۔ اسی رات کو انشاءاللہ جمعرات کی رات بنے گی، جمعرات کا دن جمعہ کی رات بنے گی۔ یہاں انشاءاللہ حضرت صاحبزادہ پیر سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا۔ تمام احباب 15 شعبان کی رات یہاں تشریف لائیں، بیان ہوگا، فضائل ہوں گے، دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔